بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تحریر کردہ کتاب المعتقد المنتقد جو حضرت تاج الفحول حضرت امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے حوالے سے جن چیزوں کا جاننا مکلفین کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے ان کی بحث ہو رہی تھی، اور اس میں توحید باری تعالی کے اوپر جو ہے وہ ہم بحث کر رہے تھے۔ تو یہاں پر ہم نے کلام کیا تھا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کے اوپر بحث کی تھی کہ اس میں اشارتاً اور عبارتاً جو ہے وہ دو طرح کے دلائل ہیں۔ جو اشارتاً ہیں اسے برہان تمانع یا برہان نظار کہتے ہیں، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ قطعی ہے۔ جو عبارتاً ہمیں کیا کہتے ہیں دلیل نظر آئی، جسے خطابی اور عادی کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہیں۔ امام سعد الدین تفتزانی کہتے ہیں کہ یہ اقناعی یعنی ظنی ہے، اور امام ابن حمام کہتے ہیں کہ یہ قطعی ہے۔ امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ کا موقف سارے کا سارا اس میں یہ تھا کہ یہ چونکہ دلیل خطابی اور عادی ہے، تو عادی اور خطابی ہونے کی بنیاد پر اس میں جو ملازمت ہے وہ عادیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر دو حکام ہوں، حاکم ہوں، تو ان کے اندر تمانع اور تغالب آتا ہے عادتاً، ٹھیک ہے، یہ عادتاً ہے، تو اس کو ہم عادتاً جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو چیز عادتاً ثابت ہوتی ہے، فرمائیں کہ وہ ظنی ہوتی ہے، اسے قطعی نہ کہا جائے، کیونکہ اس کی جو نقیض ہے، اس کا جو الٹ ہے، وہ بھی عقلاً تو ممکن ہے۔ وہ ایسے کہ دو حاکم جو ہیں وہ کسی بھی سلطنت کے اندر کسی ایک نظام پر اتفاق کر لیں تو فساد نہیں ہوگا۔ تو فرمائیں کہ یہ جو فساد لازم ہے تعدد جو لازم ہے فساد کو، یہ لزوم یا ملازمت جو ہے وہ عادی ہے، نہ کہ قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیچھے انہوں نے کہا، یہ دیکھیے اوپر عبارت ہے کہ الملازمت عادیت، یہ جو تعدد لازم ہے فساد کو، کہ تعدد کی وجہ سے جو فساد آئے گا وہ عادی ہے، وہ ایسے کہ جب تعدد ہوتا ہے تو وہاں پر تمانع اور تغالب عادتاً پایا جاتا ہے، ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو حکام جو ہیں وہ کسی ایک نظام پر اتفاق کر لیں، لہٰذا ہم اس کو قطعی نہیں کہیں گے، ظنی کہیں گے۔ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ عادت کو ذرا سائڈ پہ رکھیں اور آپ یہ سوچیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ آیت کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ آیت نے کہا کہ بھائی فساد ہوگا جبکہ تعدد ہوگا، تو مسلمان تو اس آیت کو ویسے ہی مانے گا، کیونکہ وہ اس چیز کا یقین رکھنے والا ہے کہ جس چیز کے وقوع کی خبر اللہ تبارک و تعالی نے دے دی وہ قطعی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب فرما دیا کہ تعدد کی صورت میں جو ہے وہ فساد کا وقوع ہوگا تو یہ قطعی ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے غیر مسلم کی، تو وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ غیر مسلم کو، غیر ملی کو ہم کیا کریں گے کہ ملت اسلامیہ کے ثبوت کے ذریعے اس سے بحث کریں گے، اور اس کو جو ہے ملت اسلامیہ کی طرف لے کر آئیں گے۔ جب اس نے ملت اسلامیہ کو مان لیا تو وہ اس آیت کو بھی مسلمان کی طرح مان لے گا، ملی بن جائے گا۔ یا پھر جو ہے اسے ہم یہ بتائیں کہ بھائی عادت یہ جو عادت ہوتی ہے یہ بھی قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، او علما توجبہ العادت، یا پھر ہم اسے یہ جو علم لکھا ہوا ہے او علما سے مراد علم قطعی ہے، فرماتے ہیں یا ہم اس کے لیے ثابت کریں اس مسئلے کو ایسے علم قطعی کے ذریعے کہ جو ثابت ہوتا ہے عادت کے ذریعے، توجبہ العادت، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے اوپر علامہ ابن حمام نے دلیل دی کہ عادت کے ذریعے بھی علم قطعی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو امام ابن حمام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی مسلمان تو ویسے ہی اس آیت کو مانے گا، رہی بات غیر مسلم کی، تو اس کے لیے یا تو ہم اسے پہلے مسلمان کریں اور اس کے بعد یہ آیت وہ مانے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسے یہ سمجھائیں کہ عادت جو ہوتی ہے وہ بھی علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے،
ٹھیک ہے، اب اس پر علامہ ابن حمام نے دلیل دی، اور یہی جواب ابن علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی دیا جا رہا ہے۔ فرمائیں کہ علوم عادیہ جو ہوتے ہیں، یہ علوم عادیہ میں نے کہا تھا مبتدا ہے، اور اس کی خبر آگے یہاں آ رہی ہے داخلۃ، والعلوم العادیۃ داخلۃ فی العلم القطعی، کہ علوم عادیہ یہ علم قطعی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اس پر ہم نے یہ پہاڑ اور پتھر والی مثال دی تھی کہ کسی نے پہاڑ کو دیکھا اور عادتاً اسے پتہ ہے کہ پہاڑ پتھر کا ہوتا ہے تو اسے یقین ہو گیا، اب غیبت میں بھی وہ یہی یقین کر لیتا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ پتھر کا ہے، تو یہی علم عادی نے اسے علم قطعی کا فائدہ دے دیا۔ فرماتے ہیں اگرچہ، اب یہاں سے دیکھیے گا، میں دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں، یہاں سے دلیل ہے، بڑی خوبصورت دلیل ہے، والعلوم العادیۃ، جو علوم عادیہ ہوتے ہیں، میں نے کہا اس کی خبر ہے داخلۃ فی العلم القطعی، یہ داخل ہوتے ہیں علم قطعی میں، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ، توجہ، وَإِنْ أَمْكَنَ فَرْضُ غَيْرِهَا بِفَرْضِ خَرْقِ الْعَادَةِ، فرماتے ہیں کہ علوم عادیہ علم قطعی کا فائدہ دیتے ہیں، اگرچہ ان کے غیر کا فرض کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، علامہ سعد الدین تفتازانی نے کہا تھا کہ یہ ملازمت عادیہ ہے، دیکھیں یہ کہا تھا نا ملازمت عادیہ ہے، اور اس پر آگے جا کر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھیں کہ ان ارید الفساد بالفعل فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام، کہتے ہیں ہو سکتا ہے اگر آپ اس کا جو غیر ہے اس کو آپ فرض کر لیں تو عقلاً وہ ممکن ہے کہ دو حاکم جو ہیں وہ کسی ایک نظام پر اتفاق کر لیں۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی کا کل بھی میں نے بتایا تھا کہ موقف یہ بن رہا ہے کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو چیز عادی ہوتی ہے اس کی نقیض کو فرض کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیز قطعی ہوتی ہے، یہ جملے بہت اہم ہیں، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، جو چیز قطعی ہوتی ہے اس کے نقیض کو فرض کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس کی نقیض ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ جو چیز قطعی ہوتی ہے اس کی نقیض، اس کا الٹ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا موقف ہے؟ سعد الدین تفتازانی کا۔ یہ موقف درست نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، اسی پر تو ہم ابھی دلیل چلائیں گے۔ جو چیز عادی ہوتی ہے اس کی نقیض فرض کی جا سکتی ہے، اور جو چیز عادی نہیں ہوتی، یقینی قطعی ہوتی ہے، اس کی نقیض فرض نہیں کی جا سکتی، یہ سعد الدین تفتازانی نے کہا۔ تو فرمایا کہ یہاں پر آپ نے کہا نا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر تعدد الہ ہوتا تو فساد ہو جاتا، تو تعدد الہ فساد کو لازم ہے۔ فرمائی یہ تو عادی ہے، اس لیے عادی ہے کہ اس کی نقیض فرض کر لو، کہ تعدد ہوتا اور اتفاق علی النظام ہوتا تو فساد نہ ہوتا۔ تو کہتے دیکھو اس کی نقیض فرض کی جا سکتی ہے کہ تعدد ہو سکتا ہے اور فساد بھی نہ ہو۔ فرمائیں اگر یہ قطعی ہوتا، جیسے ابن امام کہہ رہے ہیں، اگر یہ قطعی ہوتا، سعد الدین تفتازانی نے کہا اگر یہ قطعی ہوتا تو اس کی نقیض فرضی نہیں کی جا سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس بات کا جواب علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اچھا یہ بحث میں کروں اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت جملہ میں کہوں گا آپ کو۔ علامہ ابن امام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَمْكَنَ فَرْضُ غَيْرِهَا بِفَرْضِ خَرْقِ الْعَادَةِ، فرماتے ہیں او خدا کے بندے میری بات سمجھیے، بات یہ ہے کہ جو چیز عادی ہوتی ہے وہ علم قطعی میں داخل ہوتی ہے، قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، اگرچہ اس کا غیر فرض کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کی نقیض فرض کی جا سکتی ہے۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ اس کی نقیض فرضی نہیں کی جا سکتی؟ اس کی نقیض کو جو ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا کس نے کہہ دیا آپ کو؟ وَإِنْ أَمْكَنَ فَرْضُ غَيْرِهَا، اور آپ اس کے غیر کو کیسے فرض کریں گے؟ بفرض خرق العادت، آپ خرق عادت فرض کر لیں، بھئی خلاف عادت فرض کر لو تو فرض ہو سکتا ہے۔
اب یہی پہاڑ کی مثال ہے، آپ کی عادت یہ ہے، عادتاً آپ کو علم ہے کہ جو چیز جو پہاڑ ہوتا ہے وہ پتھر کا ہوتا ہے، اب آپ نے اس کی نقیض فرض کر لی کہ بھائی ہو سکتا ہے خلاف عادت پتھر کا پہاڑ جو ہے نہ ہو بلکہ سونے کا ہو، تو اس کی نقیض بھی تو فرض کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے علم قطعی پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ علم قطعی جو ہے وہ آپ نے عادت کے حساب سے اس کو یقینی سمجھ لیا ہے، خرق عادت کے طور پر اس کا غیر فرض کر سکتے ہیں۔ امام ابن سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نہیں، اس کا غیر فرض ہی نہیں کیا جا سکتا، بات آ رہی سمجھ میں؟ لہٰذا ہم نے کہا کہ اگرچہ اس کا غیر جو ہے وہ فرض کرنا ممکن ہوتا ہے خرق عادت کے طور پر، اذ وجہ یہ ہے کہ اذ هو الجزم المطابق للواقع، فرماتے ہیں کہ یقین وہ چیز ہوتی ہے جو مطابق للواقع ہوتی ہے، والموجب له العادت القاضیت، اور یقین کو پیدا کرنے والی کیا چیز ہوتی ہے؟ عادت قاضیہ۔ کل میں نے اس پر کافی مثالیں آپ کو دی تھی کہ عادت قاضیہ جو ہوتی ہے التی لم یوجد قط خرمها، جس کا الٹ کبھی پایا نہ گیا ہو، تو یہ یقین کا ہی تو فائدہ دے دیتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ یہاں پر اس کی جو ہے وہ نقیض کو فرض بھی کر لیتے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی، فرض ہی کیا ہے، وہ واقع تھوڑی ہوا ہے، وَهِيَ هَاهُنَا ثَابِتَةٌ، اور فرماتے ہیں وہ یہاں پر ثابت ہے، لأن العادت المستمرۃ، اور فرماتے ہیں کیونکہ عادت مستمرہ یہی ہے، التي لم يعد قط اختلالها في ملکین مقتدرین في مدینۃ واحدۃ، کہ جس کے بارے میں کبھی بھی اس کا اختلال نہیں دیکھا گیا دو صاحب اقتدار بادشاہوں کے بارے میں ایک ہی شہر میں، کس چیز کا اختلال نہیں دیکھا کہ عدم الاقامت علی موافقت کل للآخر فی کل جلیل و حقیر، کہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں ایک بادشاہ دوسرے کی موافقت کرے، بل تابع نفس کل وتطلب الانفراد بالمملکت والقہر، بلکہ ہر ایک کا نفس جو ہے وہ انکار کرتا ہے اور ہر ایک جو ہے اپنی مملکت میں انفرادیت چاہتا ہے اور قہر چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے، فکیف بإلہین، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے دو معبودوں کے بارے میں؟ والالہ یوصف باقصی غایات التکبر، حالانکہ جو معبود ہوتا ہے اس کا وصف بیان کیا جاتا ہے غایات، اس کا وصف بیان کیا جاتا ہے تکبر کی انتہاؤں کے ساتھ، یعنی وہ غایت تکبر پر ہوتا ہے، بڑائی پر ہوتا ہے الہ، کیف لا یطلب لنفسہ الانفراد بالملک والعلو علی الآخر، تو وہ پھر اپنی بادشاہت میں انفرادیت کیوں طلب نہیں کرے گا اور دوسرے کے اوپر بلندی کو کیوں طلب نہیں کرے گا؟ تو فرمائیں کہ والالہ یوصف باقصی غایات التکبر، اور جو معبود ہوتا ہے، الہ ہوتا ہے، اسے جو ہے وہ موصوف کیا جاتا ہے تکبر اور بڑائی کے اقصی غایات کے ساتھ، انتہا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کیف لا یطلب لنفسہ الانفراد بالملک والعلو علی الآخر، کہ وہ اپنی مملکت میں انفرادیت کیسے نہیں چاہے گا اور بلندی دوسرے پر کیسے نہیں چاہے گا، کما اخبر سبحانہ وتعالی بقولہ ولعلی بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے کہ ضرور اس میں سے ایک دوسرے پر جو ہے وہ بڑائی چاہتا، ھذا اذا تؤمل لا تکاد النفس تخطر نقیضہ، فرماتے ہیں اگر اس میں غور و فکر کیا جائے تو دل پر اس کے نقیض کا خیال بھی نہیں گزر سکتا، اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو دل پر اس کے نقیض یعنی اس کے الٹ کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غور و فکر کریں تو اس کی جو نقیض بنتی ہے کہ بھائی کسی نظام پر یہ اتفاق کر لیں، جیسے علامہ سعد الدین تفتزانی نے فرمایا، غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، تو علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غور کیجئے کہ امام سعد الدین تفتزانی نے یہ جو فرمایا کہ بھائی اس کی جو نقیض ہے، اس کا جو غیر ہے، اسے فرض تو کیا جا سکتا ہے،
علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو حضرت بات یہ ہے کہ اس کی نقیض کا گمان بھی دل پر نہیں آئے گا کہ دو معبود ہوں اور وہ کسی نظام پر اتفاق کر لیں۔ یہاں ایک شہر کے اندر دو جو ہے وہ بادشاہ صاحب اقتدار وہ اتفاق نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ دو معبود کر سکتے ہیں، یعنی اس حیثیت سے دلیل کی حیثیت سے گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس کا تو خیال بھی دل پر نہیں گزرتا، اگرچہ عادت جاریہ ہی اس کو مان لے، لیکن بھائی عادت ایسی عادت بن چکی ہے، یہ ایک ایسی عادت ہے، ایسی عادت جاریہ ہے جو کہ قطعیت کے درجے پر پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ بِأَنَّ الْوَاقِعَ هُوَ الْآخَرُ، کہ بھائی دوسرا بھی واقع ہو سکتا ہے، اس کا گمان کیا جائے۔ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، فرماتے ہیں اس بنیاد پر، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، اسی بنیاد پر، ہوا علم قطعی، یہ علم قطعی ہے، اگرچہ عادی ہے لیکن اس کی نقیض پر دل کا خیال بھی نہیں گزر رہا۔ اگرچہ نقیض آپ کہہ دو کہ بھائی اس کو فرض کرنا ممکن ہے، تو اس کے فرض ممکن ہونے کے اعتبار سے، یعنی اس کا فرض کرنا ممکن ہو، اس حیثیت سے اس کی قطعیت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ عادت اتنی اس پر مستمرہ ہو چکی ہے کہ یہ اب علم قطعی ہے اور اس کی نقیض پر کسی کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ وَإِنَّمَا غَلَطَ مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا مِنْ قَبْلِ، اور اسے غلطی واقع ہوئی جس نے اس کا غیر کہا، یعنی جنہوں نے ہمارے موقف کے برخلاف موقف، یعنی علامہ سعد الدین تفتزانی کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں غلطی واقع ہو گئی جو انہوں نے کہی کہ انہو اذا اختر النقیض اعنی دوام اتفاقہما لم یجدہ مستحیلا فی العقل۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی نا، جیسے میں نے پیچھے یہ بات کہی کہ بھائی اگر اس کی نقیض ممکن ہو تو پھر وہ جو ہے وہ قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ انہو اذا اختر النقیض، کہ جب نقیض کا گمان آئے، اعنی دوام اتفاقہما، نقیض سے مراد کیا ہے کہ دونوں جو صاحب اقتدار ہیں وہ ایک نظام پر اتفاق کر لیں، تو لم یجدہ مستحیلا فی العقل، تو ہم اس کو مستحیل فی العقل نہیں سمجھیں گے، یعنی وہ مستحیل فی العقل نہیں ہو گیا نا، جب آپ نے کسی چیز کی نقیض کا تصور کر لیا اور عقلاً اس کو ممکن سمجھ لیا، تو جو چیز سعد الدین تفتزانی نے کہا تھا کہ جو چیز عقلاً ممکن ہوتی ہے تو وہ قطعی تو نہیں ہوتی، وہ واجب تو نہیں ہوتی، وہ تو ممکن بن جاتی ہے اور وہ ظنی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جنہوں نے یہ بات کہی تھی، علامہ ابن حمام کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی نقیض کا خیال آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ عقلاً ناممکن نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ وَنَسِيَ أَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ فِي مَفْهُومِ الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ اسْتِحَالَةُ النَّقِيضَةِ۔ یہ بہت زبردست گفتگو ہے، زبردست جملہ ہے۔ فرماتے ہیں جنہوں نے وہ بات کہی ہے وہ بھول گئے کہ مفہوم علم قطعی میں استحالہ نقیض کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لم یوخذ نہیں لیا جاتا۔ ترجمہ سنیے گا، وہ شخص جنہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی نقیض ناممکن ہو تبھی وہ علم قطعی ہوتی ہے، فرماتے ہیں وہ بھول گئے، انہوں نے علم قطعی کی تعریف صحیح سے پڑھی نہیں ہے، وہ بھول گئے کہ بھئی علم قطعی کے مفہوم میں اس کی نقیض کے محال ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات وہ عقلاً ممکن ہوتا ہے، بل الماخوذ مجرد الجزم عن موجب، بلکہ علم قطعی کا مطلب یہ ہوتا ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجرد جزم پایا جائے، محض یقین پایا جائے، عن موجب کسی موجب کی وجہ سے، بأن الآخر هو الواقع، وہ اس طرح سے کہ بھئی دوسرا جو ہے وہ واقع ہے، وَإِن كَانَ نَقِيضُهُ لَمْ يَسْتَحِلْ وُقُوعُ، اگرچہ اس کے نقیض کا واقع ہونا ممکن نہ ہو، بس ایک چیز جو ہے، ایک طرف اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جزم اس میں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، بھلے دوسری سائیڈ اس کی جو ہے وہ عقلاً ممکن ہی کیوں نہ ہو، اس کو نہیں دیکھا جاتا، علم قطعی اسے کہتے ہیں۔ اب جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اس مسئلے کو سمجھاتا ہوں۔ بھئی پانی ہے نا، پانی، عادت یہ جاری ہوئی کہ پانی پیاس بجھانے والی ہے، ٹھیک ہے، عادت یہ ہے کہ پانی پیاس بجھانے والی ہے۔ اب آپ نے یقین کر لیا کہ بھئی پانی جو ہے وہ پیاس بجھانے والی چیز ہے، پانی پیاس بجھانے والی چیز ہے، تو اب یقین کرنے کے لیے کیا کافی ہے؟
یقین کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے عادت کے ذریعے دیکھ لیا کہ پانی پیاس بجھاتا ہے۔ اب یہ چیک کرنا تھوڑی ضروری ہے کہ نہیں اس کا الٹ کر کے دیکھو کہ پانی جو ہے وہ کبھی کبھی پیاس نہیں بجھاتی، ہاں، یہ دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ عادتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز جو ہے اس سے ایک ہی معاملے کا صدور ہو رہا ہے، وہ یقینی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْآيَةَ حُجَّةٌ بُرْهَانِيَّةٌ تَحْقِيقِيَّةٌ لَا إِقْنَاعِيَّةٌ، فرمائیں کہ اسی سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ آیت مبارکہ حجت برہانیہ ہے، تحقیقیہ ہے، اقناعیہ نہیں ہے، یعنی یقینیہ ہے، ظنیہ نہیں ہے۔ وعن ظہور دخولہ فی العلم بما ذکر، یہاں سے ایک جملہ سنیے گا، چونکہ یہ مسئلہ اس آیت پر جو بحث ہے، جو گفتگو ہے، وہ علم کلام سے تعلق رکھتی ہے، تو فی العلم سے مراد علم الکلام ہے، تو فرمایا وعن ظہور دخولہ فی العلم بما ذکر، فرماتے ہیں اور اس علم میں داخل ہو کر ظاہر ہونے کی وجہ سے جو ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا ہے، کفر بعض الناس القائلہ، بعض علماء نے قائل کی تکفیر بیان کر دی، قائل کو کافر کہہ دیا۔ کون سے قائل کو؟ جنہوں نے اسے ظنی کہا تھا، یعنی امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کافر کہہ دیا بعض علماء نے، کیونکہ علم کلام میں آپ نے اس اہم ترین دلیل کو ظنی کہہ دیا، بِأَنَّ الْمُلَازَمَةَ اِقْنَاعِيَّةٌ أَوْ ظَنِّيَّةٌ وَنَحْوُهُ، قائل کون سے؟ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ملازمت اقناعیہ ہے یا ظنیہ ہے یا اسی کی طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں بعض علماء نے ان کی تکفیر کر دی۔ وَهَذَا مُلَخَّصُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ ابن الحمام، مصنف فرماتے ہیں یہ تلخیص ہے، آسان کر کے ہم نے لکھا جو امام ابن حمام نے استدلال کیا ہے۔ اچھا، امام ابن حمام نے تکفیر نہیں کی ہے علامہ سعد الدین تفتازانی کی، دیگر علماء ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے مصنف اپنا موقف بھی بتاتے ہیں کہ ہم کیا کہیں گے اس بارے میں۔ وفیہ تعید لما جناح الیہ الشیخ عبد اللطیف الکرمانی، فرماتے ہیں اسی عبارت میں، یعنی ابن حمام کی عبارت میں تائید ہے اس کی جو امام شیخ عبد اللطیف کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے، من الرد علی السعدی، یعنی امام سعد الدین تفتازانی کا رد جو انہوں نے بیان کیا ہے، تو ان کی تائید جو ہے ابن حمام نے بھی کی ہے، ومن وافقہ، اور جنہوں نے ان کی موافقت کی، یعنی ابن سعد کی، علامہ سعد الدین کی جنہوں نے موافقت کی، تو ان کا رد بھی یہیں سے ظاہر ہوتا ہے۔ وتکفیرہم، اور امام شیخ عبد اللطیف کرمانی علیہ الرحمہ کی طرف سے ان کی تکفیر بھی نظر آتی ہے۔ والرد علی من تصر لہ من تلامذتہ، اور اسی طرح سے ان کا رد بھی شیخ کرمانی نے کیا ہے جنہوں نے مدد کی اپنے استاد کی ان کے شاگردوں میں سے، یعنی سعد الدین تفتازانی کے شاگردوں میں سے۔ وہ کون تھے؟ وہو العلامۃ المحقق البخاری الحنفی الملقب بعلاء الدین، وہ کون ہیں؟ وہ علامہ محقق بخاری جن کو علاء الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، امام علاء الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف اختیار کیا، تو شیخ کرمانی نے ان کا بھی رد کیا۔ وَإِن لَمْ يَقُلْ، یعنی ابن الحمام بالتکفیر، اگرچہ امام ابن حمام نے تکفیر کا قول نہیں کیا، وَهَذَا هُوَ الْحَقِّ انشاء اللہ تعالی، اور یہی حق ہے اگر اللہ نے چاہا۔ کیا مطلب؟ کہ امام ابن حمام کا ہی موقف درست ہے، لیکن سعد الدین تفتازانی کی تکفیر ہم نہیں کریں گے، اور یہی حق ہے، امام ابن حمام نے بھی ان کی تکفیر نہیں کی۔ فرماتے ہیں وَالتَّكْفِيرُ صَعْبٌ، تکفیر کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، آسانی سے آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہم تکفیر نہیں کریں گے۔ ھذا بیان الدلیل الثانی من الآیت، فرماتے ہیں یہ جو آیت میں دلیل ثانی تھی یہ اس کا بیان تھا، یعنی جو عبارتاً آ رہی تھی دلیل جس کے اقناعی اور قطعی ہونے میں اختلاف تھا، یہ اس کا بیان تھا۔ فَأَمَّا بَيَانُ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ بُرْهَانُ التَّمَانُعِ الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، بہرحال جو پہلی دلیل ہے جسے برہان تمانع کہتے ہیں، جو متکلمین کے درمیان مشہور ہے، اس کا بیان ہم کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے کہا تھا نا کہ اشارتاً اور عبارتاً جو ہے دو دلیلیں ثابت ہوتی ہیں، تو عبارتاً کو ہم نے بیان کر دیا، اس کے
بارے میں جو ملازمت عادیہ کے حوالے سے بحث ہوئی اس کو ہم نے بیان کر دیا، اور اشارتاً جو اس میں برہان تمانع ہے جس کے قطعی ہونے پر سب کا اتفاق ہے، سعد الدین ابن امام سب کا اتفاق ہے، کہتے ہیں اب ہم اس کا بیان کرتے ہیں۔ فتقریرہ، اس کی تقریر یہ ہے کہ انہ لو امکن الہانی لامکن بینہما تمانع، اس کو دلیل تمانع کہتے ہیں۔ تمانع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو روک لینا، دو، یہ چونکہ باب تفاعل سے ہے تو آپس میں ایک کا دوسرے کو روک لینا کسی کام کے کرنے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہوتے دو الہ، یہ اب ایک اور دلیل ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو پیچھے کی بحث سے مت جوڑیے گا، یہ الگ سے دلیل بن رہی ہے برہان تمانع جس کو کہتے ہیں، جو کہ اشارتاً جو ہے اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس سے ثابت ہوتی ہے۔ فرمائیں کہ اگر دو خدا ممکن ہوتے تو ان کے درمیان ضرور بالضرور تمانع ممکن ہوتا۔ یہ بہت آسان سی دلیل ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، مشکل بحث نہیں ہے اس میں۔ تو ان کے درمیان ضرور تمانع ہوتا۔ تمانع کیسے ہوتا؟ بِأَن يُرِيدَ أَحَدُهُمَا حَرْكَةَ زَيْدٍ وَالْآخَرُ سُكُونَهُ، وہ ایسے کہ ایک معبود جو ہے وہ زید کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ زید کی حرکت کا ارادہ کرتا اور دوسرا اس کے سکون کا ارادہ کرتا۔ اذ کل منہما فی نفسہ امر ممکن، کیونکہ حرکت اور سکون میں سے ہر ایک چیز فی نفسہ ہی ممکن ہے۔ دیکھیں جو الہ ہوتا ہے، اب وہ ہم صفت ارادہ کے اندر آگے پڑھیں گے، جو الہ ہوتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو الہ کا خدا کا ارادہ ہوتا ہے وہ ممکن چیز کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، مستحیل اور ناممکن چیز کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق نہیں ہوتا اس کے ارادے کا، ٹھیک ہے، یہ صفت قدرت اور ارادہ میں ہم پڑھیں گے۔ اب زید کی حرکت، زید کا حرکت کرنا یہ بھی فی نفسی ہی ممکن ہے، اور زید کا سکون یعنی حرکت نہ کرنا یہ بھی فی نفسی ہی ممکن ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ زید کا حرکت کرنا بھی ممکن ہے اور زید کا سکون نہ کرنا بھی ممکن ہے۔ اب ایک الہ جو ہے وہ زید کے حرکت کا جو ہے ارادہ کرے اور دوسرا جو ہے وہ زید کے سکون کا ارادہ کرے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی الہ زید کے حرکت کا بھی ارادہ کرے سکون کا بھی ارادہ کرے، یہ تو ناممکن ہو جائے گا کہ وہ اجتماعی ضدین ہو رہا ہے۔ ایک الہ جو ہے زید کے حرکت کا ارادہ کرے اور دوسرا الہ جو ہے وہ زید کے سکون کا ارادہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ فتقریرہ کہ انہ لو امکن الہانی لامکن بینہما تمانع، اس کی تقریر یہ بنتی ہے کہ اگر دو معبود ممکن ہوتے تو ان کے درمیان ضرور بالضرور تمانع بھی ممکن ہوتا، منع کرنا بھی ممکن ہوتا۔ وہ ایسے بِأَن يُرِيدَ أَحَدُهُمَا حَرْكَةَ زَيْدٍ، کہ ان میں سے ایک زید کی حرکت کا ارادہ کرتا، وَالْآخَرُ سُكُونَهُ، اور دوسرا زید کے سکون کا ارادہ کرتا۔ اذ کل فی منہما فی نفسہ امر ممکن، کیونکہ زید کا حرکت کرنا اور زید کا سکون یہ دونوں فی نفسہ امر ممکن ہیں۔ وَكَذَا تَعَلُّقُ الْإِرَادَةِ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، اور اسی طرح دونوں معبودوں کے ساتھ یہ ہم فرض کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ان کو فی الحقیقت مان رہے ہیں، فرض کر رہے ہیں کہ اگر دو ہوتے، اسی طرح زید کے حرکت اور سکون کا جو حرکت اور سکون ہے وہ دونوں کے ارادے کے ساتھ متعلق ہو سکتا تھا، ایک نے ارادہ کیا حرکت کا دوسرے نے سکون کا، ایک نے سکون کا ارادہ کیا تو دوسرے نے حرکت کا۔ فرماتے ہیں اذ لا تضاد بین الارادتین، کیونکہ دونوں کے ارادوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہوگا اس طرح سے، یعنی ایک سکون کا ارادہ کرے گا اور دوسرا حرکت کا کرے گا تو تضاد تو نہیں ہوا، دونوں نے الگ الگ چیزوں کا ارادہ کیا، بل بین المرادین، ہاں مرادوں کے درمیان تضاد ہے، یعنی ارادہ تو دونوں کر رہے ہیں، بات کو سمجھیے گا، ارادہ تو دونوں کر رہے ہیں، مراد کیا ہے؟ ایک کی مراد ہے حرکت، ایک کی مراد ہے سکون، تو مراد میں تو تضاد ہے لیکن ارادے میں تضاد نہیں ہے، دونوں ارادہ کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اب میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں۔ فرض کیا کہ دو معبود ہیں، یہ بفرض محال ہم بتا رہے ہیں، فرض کیا کہ دو معبود ہیں، دو معبود ہیں تو ان کے درمیان تمانع واقع ہوگا۔ کیسے واقع ہوگا؟ کہ ایک ارادہ کرے گا
زید کے حرکت کا، دوسرا ارادہ کرے گا زید کے سکون کا، ایک ہی وقت میں۔ ایک چاہے گا، ارادہ کرنے کی بات کر رہا ہوں، ایک چاہے گا کہ زید حرکت کرے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہاں سے اٹھ کر جو ہے دروازے تک چلا جائے، دوسرا ارادہ کرے گا کہ زید حرکت نہ کرے بلکہ یہیں پر کھڑا رہے، ٹھیک ہے، دونوں نے ارادہ کیا۔ فرماتے ہیں وحین اذن، اب ہوگا کیا، ابھی سمجھیے گا، وحین اذن اما ان یحصل الامران، فرماتے ہیں بات کو سمجھیے گا اور توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، فرماتے ہیں یا تو دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی، ایک نے ارادہ کیا زید کی حرکت کا، دوسرے نے ارادہ کیا زید کے سکون کا، تو دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی۔ دونوں باتیں کیسے حاصل ہو جائیں گی کہ زید حرکت بھی کرے اور سکون میں بھی رہے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ تو اجتماعی ضدین ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ایک نے ارادہ کیا حرکت کا، دوسرے نے زید کے سکون کا ارادہ کیا، اسی ٹائم جو ہے دونوں حاصل ہو گئے، تو کیسے حاصل ہوں گے، نہیں ہو سکتے۔ تو فرماتے ہیں اما ان یحصل الامران، کہ دونوں امر حاصل ہو جائیں، فیجتمع ضدان، تو پھر تو اجتماعی ضدین ہو جائے گا، اور اجتماعی ضدین محال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی بات ایک وقت میں پوری نہیں ہوگی، دونوں معبودوں کی بات ایک وقت میں پوری نہیں ہوگی۔ او لا، یا پھر جو ہے دونوں امر یعنی حرکت و سکون ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، ایک ساتھ حاصل نہیں ہوں گے۔ فیلزم عجز احدہما، اب دیکھیے حرکت و سکون یا تو ایک ساتھ ہو جائیں گے، ایک ساتھ ہونا ممکن نہیں ہے کہ حرکت بھی کرے کوئی چیز اور سکون میں بھی ہو۔ اچھا، اگر حرکت و سکون جمع نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، یا صرف حرکت ہوگی یا صرف سکون ہوگا؟ اگر صرف حرکت ہوگی تو وہ معبود قوت پا جائے گا جس نے حرکت کا ارادہ کیا تھا، اور وہ معبود عاجز ہو جائے گا جس نے سکون کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ حرکت تو پائی گئی، سکون نہیں پایا گیا، تو جس نے سکون کا ارادہ کیا تھا اس کا عجز سامنے آ جائے گا، وہ عاجز ہو جائے گا، اس کی بات پوری نہ ہوئی، اس کا ارادہ پورا نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں اولا، یا پھر جو ہے دونوں چیزیں حرکت و سکون ایک ساتھ نہیں ہوں گے، فیلزم عجز احدہما، جس کے نتیجے میں صرف ایک کام ہوگا دوسرا نہیں ہوگا۔ جب ایک کام ہوگا دوسرا نہیں ہوگا تو جس کا کام ہوا وہ تو قوی ہو گیا، لیکن جس کی بات نہیں مانی گئی، جس کا ارادہ پورا نہیں ہوا، وہ عاجز ہو گیا، تو اس کا عجز لازم ہو گیا۔ وَهُوَ إِمَارَةُ الْحُدُوثِ وَالْإِمْكَانِ، اور عجز جو ہے یہ حدوث اور امکان کی نشانی ہوتی ہے، حادث اور ممکن ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اور حادث اور ممکن جو ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ لما فیہ من شائبۃ الاحتیاج، کیونکہ حدوث اور امکان کے اندر احتیاج یعنی محتاجی کا گمان ہوتا ہے، شائبہ ہوتا ہے، تو جب وہ محتاج ہو گیا، عاجز ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں وہ معبود کیسے ہوگا، معبود تو محتاج نہیں ہوتا۔ فالتعدد مستلزم لامکان التمانع المستلزم للمحال، اور تعدد جو ہوتا ہے یہ تمانع کے امکان کو لازم ہوتا ہے، اور تمانع کا امکان جو ہوتا ہے وہ محال کو لازم ہوتا ہے، فیکون محالا، لہٰذا جو کیا کہتے ہیں لازم کا جو لازم ہوتا ہے، محال کو جو چیز لازم ہو اور اسے جو چیز لازم ہو وہ بھی محال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تعدد لازم ہے، تعدد مستلزم ہے امکان تمانع کو، اور امکان تمانع مستلزم ہے محال کو، لہٰذا تعدد جو ہے وہ مستلزم ہوگا محال کو۔ یہ بھی قیاس ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، قیاس کی شکل اول بنتی ہے التعدد مستلزم للامکان، امکان التمانع، والامکان التمانع مستلزم للمحال۔ صغرا کبرا بنا رہا ہوں، نتیجہ بھی بیان کر رہا ہوں، دیکھیے فرمایا پہلا قضیہ سنیے، پہلا جملہ التعدد مستلزم لامکان التمانع، تعدد مستلزم ہے امکان تمانع کو، یہ ہو گیا صغرا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے کبرا کون سا ہے، الامکان التمانع مستلزم للمحال، اور امکان تمانع مستلزم ہے محال کو، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا کبرا، ٹھیک ہے۔ اب بیچ میں جو چیز آ رہی ہے وہ ہے امکان تمانع، یہ حد اوسط بن گیا، جو کہ صغرا کے اندر جو ہے وہ
محمول ہے اور کبرا کے اندر جو ہے وہ موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم گرا دیں گے اور نتیجہ جو نکلے گا وہ نکلے گا یہ التعدد مستلزم، دو مرتبہ مستلزم آ رہا ہے، اس میں سے بھی ایک کو گرا دیا، التعدد مستلزم للمحال، کہ تعدد مستلزم ہے محال کو، فیکون محالا، لہذا تعدد بھی محال ہو جائے گا۔ وہذا تفصیل ما یقال ان احدهما ان لم يقدر على مخالفت الاخر لزم عجزه، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہی تفصیل ہے اس جملے کی، یعنی یہ جو پوری بحث کی ہے، آپ صرف ایک جملہ یاد رکھیں، پوری بحث اسی کے اندر آ جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ پوری تفصیل اس قول کی ہے جو کہا جاتا ہے کہ ان احدہما ان لم یقدر علی مخالفت الاخر، فرض کر لو کہ اگر دو معبود ہوتے تو ان میں سے ایک اگر دوسرے کی مخالفت پر قادر نہ ہو، دوسرے کی مخالفت نہ کر سکے، تو لازم عجزہ، تو اس کا عاجز ہونا لازم آ جائے گا کہ وہ اس کی مخالفت ہی نہیں کر سکتا، تو وہ عاجز ہے۔ وَإِن قدر، اور اگر وہ قادر ہو اس کی مخالفت پر، تو لازم عجز الآخر، تو دوسرے کا عجز لازم آئے گا۔ یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے جو پوری دلیل کو ایک جملے میں بند کر رہا ہے کہ بھائی دو معبود ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو دوسرا عاجز ہے، اور اگر جو ہے نہیں کر سکتا تو یہ پہلا عاجز ہے۔ وَبِمَا ذُكِرَ يُنْدَفَعُ مَا يُقَالُ إِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَتَّفِقَ مِنْ غَيْرِ تَمَانُعٍ، اور فرماتے ہیں کہ جو ہم نے بات ذکر کی اس سے یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ یہ ممکن ہے کہ وہ بغیر تمانع کے متفق ہو جائیں، یہ بات پیچھے بھی گزری ہے، اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے گفتگو ذکر کی اس سے یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ انہو یجوز ان یتفقا من غیر تمانع، کہ یہ بات جائز ہے کہ دونوں معبود اتفاق کر لیں بغیر تمانع کے، بغیر ایک دوسرے کی مخالفت کے۔ فرماتے ہیں یہ اعتراض نہیں بن سکتا، وہ اتفاق نہیں کر سکتے، کیوں؟ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمُمَانَعَةَ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ، کہ ممانعت جو ہے وہ غیر ممکنہ ہے، ممانعت جو ہے وہ ناممکن ہے، لِاسْتِلْزَامِهَا الْمُحَالَ، کیونکہ یہ محال کو لازم آتا ہے، او ان یمتنع اجتماع الارادتین معا، یا جو ہے دو ارادوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا ممتنع ہو۔ اس جملے کی تفصیل انشاءاللہ الکریم ہم مزید آگے دیکھیں گے، اور آگے ابن الشریف جنہوں نے امام ابن حمام کی مسامرہ کی شرح مسائرہ لکھی ہے، مسائرہ کی شرح مسامرہ لکھی ہے، تو اس میں انشاءاللہ الکریم مزید ہم تفصیلات دیکھیں گے کہ کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ فی الحال اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی، سبق کے متعلق کوئی سوال ہے؟ جی کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں؟ کسی اور کا کوئی سوال؟